یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئرلینڈ پر بنا یہ شہر اور اس میں موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ کہ یہاں موجود صرف بلڈنگز، بلکہ ان کے تمام آئرلینڈ کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی پوری سویلائزیشن ہی ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، 11,000 سال پہلے اس سویلائزیشن کو خطرناک سونامی نگل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایسی سویلائزیشن کی جس کو آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کرنے والی سٹوری اینشیل گریس کے ایک فلاسفر نے آج سے 2,000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس فلاسفر کا نام پلیٹو ہوا کرتا تھا۔ پلیٹو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانا کرتے تھے، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاور ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ جن آئی لینڈز پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ کافی عیاش پسند بھی تھے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس سے اس دنیا میں ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 2,000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل ہسٹری بن چکی ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اٹلانٹس کے بھی سمندر میں ڈوبنے پر پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور پوری سویلائزیشن اگر راتوں رات غائب ہوئی تو آخر گئی کہاں؟ دنیا میں وہ کون سی لوکیشن تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈ آف ایجپٹ کے بننے سے 6,500 سال پہلے بسنے والے ان لوگوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ، آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنس نے جو ثبوت تلاش کیے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 11,000 سالوں کے بعد ہم اٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹری سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ سٹی جن کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ان مسٹری سٹیز میں اگر سب سے ٹاپ پر کسی کا نام آتا ہے تو وہ نام ہے اٹلانٹس کا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے کئی ایکسپرٹس کئی کوششیں کر چکے ہیں، جن میں سے ایک کوشش جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کی گئی تھی جو یوناگونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شارکس کے پولے بھی منڈلاتے دیکھے گئے ہیں۔ کیونکہ سمندر کے اس خطرناک حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ایکسپرٹس کی نظروں سے بھی چھپی ہوئی تھی۔ کیا چائرو آرا ٹاکی وہ ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی میں ڈائیو کیا تھا؟ اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے باٹم پر ایک عجیب و غریب سٹرکچر بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو آرا ٹاکی نے یہ سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدل گیا جب اس نے اس پہاڑ نما سٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے سٹیپس بنے دیکھے۔ اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ قدرتی پتھر کا پہاڑ ہے تو اس میں سٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آرا ٹاکی اس سٹرکچر کو پرکھنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، یہ پورا سٹرکچر 6 فٹ بال فیٹ جتنا بڑا تھا، اور اس کی اونچائی 8 سٹوری بلڈنگ جیسی تھی۔ اس عجیب و غریب سٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس سٹرکچر کی ہر سائیڈ حیرت انگیز طور پر ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی
کہ ڈیپ سمندر میں بنا یہ مسٹری اسٹرکچر قدرتی طور پر نہیں بلکہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ لیکن یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ جب ایکسپرٹ کو اس مسٹری اسٹرکچر کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف دعوے کے ذریعے ہم اس اسٹرکچر کے بارے میں مزید جانکاری حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وقت تھا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا۔ ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ باٹم سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناگونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو سکین کیا جائے گا۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویوز سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور تب ہی ایک ریسیور ریفلیکٹ ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ سونار سکیننگ ٹیم یوناگونی آئی لینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے یہاں سمندر کے باٹم کا کمپلیٹ سکین کیا۔ جب سکین کا 3D ماڈل بنایا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہزاروں سالوں بعد اس مسٹریس اسٹرکچر کا لے آؤٹ پہلی بار اس 3D ماڈل میں دیکھا جا رہا تھا، اور جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اس پر یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ یہ ایک بہت ہی عالیشان، انتہائی خوبصورت اور شاندار محل نما اسٹرکچر تھا۔ اس امیزنگ ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیالوجسٹ، جیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یوناگونی آئی لینڈ میں پہنچنے لگا تھا، جن میں ایک میرین جیولوجسٹ پروفیسر مساکی کیمورا بھی تھے۔ پروفیسر کیمورا نے جب اس اسٹرکچر کو دیکھا تو ان کا ماننا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، چونکہ اس میں کچھ ایسے فیچرز بھی تھے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ اسٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا تو یہ کسی ان نون سویلائزیشن کے استعمال میں تھا۔ اس اسٹرکچر میں اندر جانے کا ایک ٹنل بھی ہوا کرتا تھا جو شاید اس کی مین انٹرنس تھی۔ اس انٹرنس اور سیڑھیوں تک جانے کا پراپر راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ سیڑھیاں باقاعدہ اسٹرکچر کے ٹاپ تک جا رہی تھی اور اس کے ٹاپ پر بالکل فلیٹ ٹیریسز بھی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے ٹاپ والے ٹیریسز پر ایک ایسی چیز بھی تھی جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے کافی ماڈرن سوچ رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہاں ایک ٹرائنگل شیپ کا پول بھی بنا ہوا تھا جہاں پروفیسر کیمورا کے خیال سے نہانے کے بعد لوگ یہاں ہی سن ٹیرس پرسن بات کرتے ہوں گے۔ یہ ٹیرسز اتنے بڑے ہیں کہ یہاں ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یوناگونی آئی لینڈ کے پاس سمندر میں پڑا اسٹرکچر جس میں انٹرنس بھی تھی، پاتھ وے اور سٹیئرز بھی بنے تھے اور ٹیرسز کے ساتھ ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں پروفیسر کیمورا کو یہی اشارہ دے رہی تھیں کہ یہ اسٹرکچر کسی دور میں یہاں رہنے والی سویلائزیشن کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔